رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار بند ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے رزق میں تنگی آتی ہی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کا مکمل ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، یا 4 میں سے کسی ایک بات پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، تو شاید اسی وجہ سے آپ کی رزق میں تنگی آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا کرتا ہے تو 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ یعنی بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، 50,000 سال پہلے اس بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا خدا پر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم لوگوں کا رزق تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار، ہر مخلوق، زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بادل میں، بحر میں، نہر میں، ان سب کا رزق اپنے ذمے لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور رحمت ہے کہ قرآن میں ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم پر واجب ہے ان سب کا رزق۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور حکم کیا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں لکھو، اس بندے کا رزق لکھو کہ اس کو کتنا رزق ملے گا۔ دوسرا یہ بھی لکھو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ تیسرا یہ لکھو کہ اس کی موت کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اور چوتھا یہ لکھو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یعنی ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ یعنی ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باہر بھی نہیں نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے لکھ دی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا نحن قدرنا بینہم معیشتہم، کہ دنیا کی زندگی میں جو رزق ہے نا، ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، کسی کو ہم نے زیادہ کر دیا، کسی کو ہم نے اونچا کیا، کسی کو ہم نے نیچے کیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے بڑھا دے چاہے کم کر دے۔ میرے بھائیو، یہ رزق ہماری قابلیت پر نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علامہ، کتنے بڑے بڑے علوم کے پہاڑ، وہ کھانے کی بھی محتاج تھے، دولت کی بھی محتاج تھے، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اگر ہمیں یقین ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان کو جیسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے نا، رزق بھی ڈھونڈتا ہے۔ یعنی موت اس کو ڈھونڈتی ہے کہ اس کو کہاں پر مرنا ہے، وہیں اس کو موت آتی ہے، تو رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کا پورا رزق نہیں ملے گا۔ اب آخری بات یاد رکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسی پریشانی اور رزق میں تنگی آخر آتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اچھا خاصا کھا رہے پی رہے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر طرف سے نفع ہی آ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة، کہ ایک بستی والے تھے، بڑے سکون سے، امن سے، اطمینان سے رہتے تھے، اور ان کو ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ کیا معنی؟ یعنی آسمان سے بارش برستے تھے، زمین سے پھل نکلتے تھے، کاروبار میں نفع ہی نفع ہو رہا تھا، ہر طرف سے ان کے لیے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ لیکن آگے کیا کیا؟ کفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اللہ نے رزق دیا تھا کہ بندے میری اطاعت کرے، دولت آنے کے بعد زنا میں، شراب میں، جوا میں، شباب میں، کباب میں، ان سب چیزوں میں زندگی گزاری۔ کفرت بانعم اللہ،
اللہ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ عذاب کیا مسلط کر دیا؟ ایک تو ان کا رزق بند کر دیا، بارشیں بند ہو گئی، فصل ختم ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہاں ہر وقت کل کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بندے گھر سے نہیں نکل سکتے، بچے اگر سکول جائے ماں بیچاری گلیوں میں کھڑی رہتی ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، دعائیں مانگ رہی ہوتی کہ خدا را یا اللہ میرے بچوں کو صحیح سلامت میرے گھر آ جائے۔ یعنی یہ دو عذاب اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے یقین سے کہیں، ایمان سے کہیں کہ یہ دو عذاب آج ہم پر آئے ہوئے کہ نہیں؟ رزق بند ہے، ہاں، اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے بما کانوا یعملون، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، یہ انہی کی سزا ہے۔ اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس وقت تک نہیں آتی مگر جو تم لوگوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ رزق میں تنگی، یہ سارا پریشانی آپ کے کیسے ختم ہوں گے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ الا بتوبۃ، جب تک بندہ توبہ نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بھوک ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شکر کرنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے گناہوں میں زندگی گزاری۔ اور اب ہم لوگ اس اسٹیٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے نا۔ یہ ہماری آخری حد ہے بربادی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اللہ کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، اللہ سے شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے کہ جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج شادیوں پر، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، آج بڑے بڑے پارٹیوں میں ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ان علاقوں سے چھٹی کر گیا ہے۔ یعنی ابلیس بھی کہتا ہوگا، شیطان بھی کہتا ہوگا کہ اب میری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تو پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آؤ، توبہ کرو اور آ کر گر گڑاؤ، اللہ سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ توبہ کرو گے انشاءاللہ میں کہ گارنٹی دیتا ہوں رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی۔